حسن، میں آپ کی طرف آؤں گی. کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کے سوال کا جواب بھی لیتی ہوں میں. ساتھ پہلے مجھے حسن صاحب کی طرف جانا ہے. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے خلاف کیا کارروائی کر سکتی ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ میں تو بڑا پریشان تھا اور حیران ہو گیا کہ الیکشن کمیشن نے بڑی سپیڈ پکڑ لی، اور ان کو جب 2 صوبوں میں انتخابات ہونے تھے آئین کے مطابق تو اس وقت انہوں نے یہ سپیڈ نہیں دکھائی. اور پھر ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب صدر صاحب نے ان کو مشاورت کے لیے بلایا تھا کہ آئیے ہم مشاورت کرتے ہیں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم نہیں جا سکتے، ہم کہیں مصروف ہیں. اور ایسے کئی معاملات آئے. اور پھر دیگر سیاسی جماعتوں کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ان کو بھی اس طریقے سے وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، معاملات کو گہرائی میں نہیں جانا چاہ رہے تھے. اب تو ان کو آرٹیکل الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 بھی نظر آ رہا ہے اور دیگر ایکٹ اور آئینی سچویشن بھی نکات بھی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ چیزیں نہیں دکھائی دیں. ان کی آپ سپیڈ دیکھیے کس حد تک سپیڈ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ممبر اکرام اللہ صاحب جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 پر بات کر رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں، اور پھر جو سپیڈ پکڑی گئی ہے اور پھر اکبر ایس بابر صاحب کا آنا جانیاں ان کی ہم دیکھیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تاثر ایسے مل رہا ہے کہ شاید آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو ہی کالعدم قرار دے دیا جائے. اور اب بھلے کے نشان کی بات کر رہی ہیں وہ تو غائب ہو جائے گا، کیونکہ یہ گراؤنڈ اگر انہی کے بیانات کو آپس میں نقطے ملائے جائیں اور اتنی سپیڈ اگر دیکھی جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تو پھر تو ہمیں یہی نظر آتا ہے. اور پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کرتی ہیں. دوسری جو بھی دل برائی صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری اور انہوں نے ایک بڑا موقع ضائع کر دیا. آپ کچھ ڈرامہ ہی کر لیتے انتخابات کے حوالے سے. مان لیا کہ وہ ڈرامہ کرتے، کچھ اپنے ماضی کی غلطیاں جس طرح کرتے آئے پھر انہوں نے غلطی پر غلطی کر دی، وہ بھی مانتے ہیں. ان کو کسی نے غلطی کرنے پر مجبور نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کو. یہ خود اپنی جو ہے وہ پاؤں پر کلہاڑی مار کے خود غلطیوں پہ غلطیاں کرتی رہی اور اس پوزیشن پر پارٹی کو لے آئے. تو کیا دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں، کیا چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون اس کے لیے کوئی انٹرا پارٹی الیکشن میں فائنل ہوئے تھے؟ اس میں تو بند کمرے 5 منٹ لگے اور انہوں نے آرڈر جاری کر دیے کہ فلاں جو ہے وہ عہدیدار ہوں گے، فلاں صدر ہوگا، فلاں نائب صدر ہوگا. تو وہاں پر کس نے انتخابات ہوتے دیکھے؟ تو اس پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نظریں لگانی چاہیے، ان کے معاملات بھی دیکھنے چاہیے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابات جمہوری طرز عمل اس میں دیکھنے کو ملا؟ کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملا. اب دیکھیں، باتیں وہ کرے جن کے اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نظر آتی ہو، جن کے اپنے اندر انٹرا پارٹی الیکشن جب کروائے جاتے ہوں تو وہ آئین اور قانون کے مطابق کروائے جاتے ہوں. وہاں پر تو کوئی آئین اور قانون کی بات نہیں کرتا. اور آج جب دوسری سیاسی جماعت کی بات آئے تو سارے اس کے خلاف محاذ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں، یہ تمام پی ڈی ایم جماعتیں اور ان کے اتحادی، یہ 15 16 ساری سے 17 جماعتیں، یہ دراصل ایک عوام کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گیم اپلائی کر رہی ہیں، کوئی نہ کوئی فارمولہ لے کر آ رہے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ اگر انتخابات میں یہ بھی کالعدم جماعت نہ ہوئی اور پھر ہم انتخابات کیسے جیت سکیں گے. یہ پورا محاذ لے کر کھڑے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں اس لیے یہ بھی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن مانتا کون ہے؟ اس پر تو سوالات کھڑے ہوتے ہیں. جی بالکل. اب حسن صاحب اتنا آسان نہیں ہے اب مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا عوام کو. عوام بھی سب جانتی ہے